السلام ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ نیب میں ترمیم، یہ جو آرڈیننس لائے ہیں اپنے دوستوں کے لیے لائے ہیں، جس طرح خان صاحب نے اسپیچ کے دوران کہا کہ میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر نیب کے کیسز ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے جس طرح کہا تھا کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی، آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا، تو تحریک انصاف کی قیادت نے ان کے اوپر طنز بھی کی تھی اور کہا تھا کہ یہ بچنا چاہتے ہیں کیسز سے، اور وہ کہتے تھے بار بار کہ یہ بلیک میلنگ ہے اور بلیک میل کر رہے ہیں۔ اور اس حکومت نے اسمبلی کے ہوتے ہوئے، پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے اتنی جلدی میں ایک آرڈیننس فیکٹری بنائی ہوئی ہے، آرڈیننس پہ آرڈیننس، پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے، جمہوریت کے ہوتے ہوئے، سسٹم کے ہوتے ہوئے ضرورت کیا تھی آرڈیننس کی؟ اپنے دوستوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، کیا آئین کے اندر ایسی کوئی گنجائش ہے کہ کچھ ہی لوگوں کو اور 50 کروڑ سے کم لوگ جو کرپشن کریں، کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ ان لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا؟ وہ جو بات کرتے تھے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، بلا تفریق ہوگا، میں احتساب کروں گا، اس کے سامنے اور پریشر کے سامنے، تنقید کے سامنے کہتے تھے میں این آر او نہیں دوں گا۔ کیا یہ این آر او پلس ہے؟ اسی کو پر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے نصرت وائے صاحبہ، پی ٹی آئی کی ایم این اے، ووکل ہیں، کھل کے بات کرتی ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ محترم جناب سید کمیل حیدر شاہ صاحب، پی پی رہنما ہے، سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ اسی کے ساتھ محترم جناب یاسین آزاد صاحب، ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب، نون لیگ کے رہنما ہے اور سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے۔ میں سر آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ میڈم، تاثر دیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے آپ نے یہ آرڈیننس لائے ہیں، آپ کو اپنے قریبی لوگوں کو، آپ تو کہتے تھے میں این آر او نہیں، یہ این آر او نہیں تو اور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے مجھے چانس دیا اپنے پروگرام میں آ کے بات کرنے کا۔ دیکھیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی کہ بزنس مینس کو ایگزیپشن دی جائے گی، وہ صرف اور ان کو دوست کہا، جس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ میرے کچھ دوست یہاں بیٹھے ہیں۔ دوست انسان، اٹس اے وے آف ٹاکنگ، کہ آپ کسی سے بات کریں، آپ کہتے ہیں آپ تو میرے دوست ہیں، آپ تو میرے یار ہیں، آپ میرے فرینڈ ہیں۔ بالکل اسی اس میں خان صاحب نے بات کی کہ یہ اپنے دوستوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو اس میں کوئی ایسی شبہ والی یا شک والی چیز نہیں ہے جس کو بنا کے اسکینڈل بنایا جا رہا ہے کہ جی اپنے دوستوں کو وہ دے رہے ہیں۔ دوستوں میں اگر ان کے دوستوں نے کوئی کرپشن کی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ 50 کروڑ سے بہت زیادہ کی ہوگی۔ تو اس میں خدا نہ خواستہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو ریلیف دے رہے ہیں، وہ کسی کو ریلیف نہیں دے رہے، وہ ایکچولی نیب سے ایک طریقے سے آزاد کر رہے ہیں اپنے بیوروکریٹس کو، اپنے بزنس مینس کو، جس کی وجہ سے ملک میں بزنس بھی نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے لوگ بزنس کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، اور سرکاری ملازم جو ہیں وہ کوئی بھی ایکشن لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں۔ یہ تو سی ایم سندھ بھی یہی بات کر رہا تھا، زرداری صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کر رہے تھے اور وہ بات اگر سمجھ آ گئی ہے اس حکومت کو، تو اس میں کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک بات کر رہے ہوں گے، اگر پرائم منسٹر بات کر رہا ہے تو وہ غلط بات کر رہا ہوگا۔ آپ کو کسی کی سجیشن لیکن جلدی کیا تھی؟ وہ سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو تیار تھے، اگر آپ اسمبلی کے اندر لاتے، دیکھیں کوئی قانون سازی کرتے۔ قانون سازی بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا، لیکن ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ 1.5 سال آلموسٹ گزر گیا ہے ہمیں، اور کوئی قانون سازی ہو نہیں پائی ہے۔ اور کیوں نہیں ہو پائی ہے کہ ہمیں کارروائی کرنے نہیں دی جاتی، کہ جب بھی ہم شروع کرتے ہیں کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، تو اتنا شور ہنگامہ ہوتا ہے، اس کے بعد اپنی وہ بات کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بائک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ چلو کچھ تو کر لیا جائے، کوئی تو ایسی چیز کر لی جائے جس کی وجہ سے آگے کی طرف چلا جائے، سفر اگلا شروع کیا جائے۔ تو اب جب جیسے بزنس مینس کو انہوں نے آزاد کیا ہے کم از کم اس تمام چیزوں سے، اور بیوروکریٹس کو کہ وہ کام کرنے کا انیشیٹو لیں، ابھی تک ہوتا یہ تھا کہ وہ کسی چیز پہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نیا واقعہ، یعنی کہ اس چیز سے خان صاحب ہٹے ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، جیل میں ڈال دوں گا، اس سے ہٹے؟ یہ بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہٹے وہ اس بات سے کہ ایک لمیٹیشن دی ہے انہوں نے 50 کروڑ کی، کہ اس سے زیادہ کی اگر کرپشن ہوگی تو وہ نیب آ کے کرے گا۔ ٹیکس، جہاں پہ ٹیکس کی بات ہے تو اس کے لیے ایف بی آر موجود ہے، ایف بی آر ایکشن لے سکتا ہے، وہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ تو وائی نیب؟
نیب کا کام جو ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے. تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا کرٹیل کیا ہے ان چیزوں کو کہ نیب کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری نہ آئے. ٹھیک ہے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معیشت کی وجہ سے معیشت بہتر ہوگی, گورننس بہتر ہوگی, بیوروکریٹس کام کریں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امتیاز صاحب, ہمارا موقف پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ڈے ون سے یہ ہے کہ یہ کالا قانون ہے. یہ ایک عامر کے دور میں بنایا گیا, اور یہ بنایا ہی اس لیے گیا کہ تاکہ لوگوں کو بلیک میل کیا جائے, لوگوں کو تنگ کیا جائے. اب آپ اس کا مثال لے لیں کہ اس زمانے میں یہ جب نیب نیا بنا تھا, جب نئے اس پہ کیسز لوگوں پہ بنائے گئے تھے, تب اس میں سے فیصل صالح حیات صاحب تھے, نواب ذوالفقار مقصد صاحب تھے, ایسے بہت بڑے بڑے جن کے نام ہیں وہ لوگ تھے. اور پھر اسی گورنمنٹ میں وہ لوگ فیڈرل منسٹر بن گئے تھے, کچھ لوگ گورنر بن گئے تھے. یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں جو تبدیل کروائی جاتی ہیں, وفاداریاں تبدیل کروائی جاتی ہیں پریشر ڈال کے, کیونکہ یہ عامر کا طریقہ تھا. موجودہ حکومت بھی یہی کر رہی ہے. آپ دیکھیں سارا انتقام ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے, جو ان کے اینٹیز پارٹی ہیں, جو ان کے ساتھ لوگ ہیں, ان پہ کیسز ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہو رہا, ان پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں. یا مطلب اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا پرائم منسٹر از سیئنگ کہ بھائی میں اپنے دوستوں میں سے ناراض ہو گئے, تو ان دوستوں اگر وہ چلیں اسی لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے یہ دوست ہیں, نارملی جیسے ہم لوگ بولتے ہیں میرے بھائی ہیں, ناراض ہوئے ہیں, بزنس مین, تو اس کو لوگ تو ضرور غلط لیں گے. لوگ تو سمجھیں کہ بھائی جہانگیر ترین آپ کا ویسے ایک فیمس دوست ہے جو اس نیب کی کسٹڈی میں آیا ہوا ہے, اور پھر اس کو کچھ ہو بھی نہیں رہا. علیمہ باجی آپ کی بہن ہے, اس کا بھی نیب کا اتنا بڑا کیس چل رہا ہے, لیکن اس کو کوئی بھی, جیسے اب خورشید شاہ صاحب کو اٹھا لیا, خواجہ سعد رفیق کو اٹھا لیا, ان پہ تو کوئی چیز ثابت تو نہیں ہوئی, جسٹ ایک کیس ہے, بٹ نیب اس پہ ایکشن کر رہی ہے. یہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی اسی لیے کہہ رہی ہے کیونکہ میچورٹی میں ان سے سینئر پارٹی ہے. دے انڈرسٹینڈ, انہوں نے سارے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہوئے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک آمرانہ ایک سسٹم ہے جو کہ پولیٹیشنز کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہ آصف زرداری کب سے کہہ رہا ہے کہ معیشت پہ بات کریں, پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں, اور اینٹی کرپشن لا کو سٹرونگ کر لے آ کے. لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ ترمیم ہونی چاہیے, ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ابھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آرڈیننس مدر آف این آر او ہے. یہ مدر آف این آر او ہے نا. ہم تو ترمیم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ جو کالا قانون ہے کہ بغیر کسی ضابطے کے آپ اٹھا لو. آپ میں اگر کل کو امتیاز آپ پہ آ جاؤں, امتیاز صاحب پہ آ جاؤں کہ بھائی انہوں نے کوئی ثابت نہیں ہے, اور آپ کو پک ہو جائے. ہم یہ ترمیم چاہ رہے ہیں, تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا. اور اگر جیسے میری سینئر ہے, محترمہ ہے, بہن ہے ہماری, بڑی ہیں, جیسے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پیپلز پارٹی والے یا اپوزیشن والے بولنے نہیں دیتے. سندھ اسمبلی کا آپ حال دیکھتے ہیں, یہ لوگ بولنے دیتے, لیکن ہمیں جو آرڈیننس پاس کرانا ہوتا ہے یا کوئی بل ہم کراتے ہیں. جب ہماری ایک نیک نیتی ہے, جب ایک کام کرنا ہے, تو بھائی اپوزیشن بیٹھے نہ بیٹھے, کام تو ہمیں کرنا ہے. اب وہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی ہے کہ یہ ایک کالا قانون تھا سر, لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے. مزید اس میں چینجز چاہیے, اور آپ تب تک آپ کا بزنس مین خوش نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو وہ موقع نہیں دیں گے. لیکن تاثر تو یہ ہو گیا کہ صرف یہ سیاستدانوں کے حوالے سے اب سیاستدانوں کو وکٹم بنایا گیا ہے, لیکن اس سے جو لوکل بزنس مین ہیں, جو لوکل لوگ ہیں, وہ ڈر گئے کہ جب پولیٹیشنز کو بغیر کسی ضابطگی کے اٹھایا جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کیا جائے گا. اوپر سے ڈالرز اوپر چلے گئے, پاؤنڈ اوپر چلا گیا, مہنگائی سر پہ چڑھ گئی ہے, تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں. کچھ پاکستان پیچھے جا رہا ہے, بجائے جو خان صاحب نے نعرے لگائے تھے, جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے, اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہر چیز آپ دیکھیں جو بھی وہ اناؤنس کر رہے ہیں. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ 2-4 دن میں یہ پھر اس پہ نہ یو ٹرن واپس نہ لے لیں جو ابھی انہوں نے. ٹھیک ہے یاسین احمد صاحب, آپ سینئر ہیں, دا موسٹ سینئر آپ جو ہیں وکیل ہیں, روح رواں ہیں, آپ نے تحریک بھی چلائی, اور آپ اس کا مقصد کیا ہے, اصل میں مقصد کیا ہے؟ اس کے بعد میں آتے ہیں کہ اس کو چیلنج بھی کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اڑ جائے گا آپ کو سپریم کورٹ کے اندر؟ آپ کو لگ رہا ہے اس چیز کو, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ جو نیب کا قانون ہے یہ 99 میں جنرل پرویز مشرف نے بنایا, اور اس کو ریٹراسپیکٹ افیکٹ دیا 1985 سے. اور 99 میں جب اس ملک کے اندر ایک تبدیلی آئی
تو اس تبدیلی میں آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اتنا زیادہ بلیک میل کیا گیا کہ میجارٹی لوگ نکل کے چلے گئے اور کاف بنی. وہ آپ کی اپنی جگہ پہ ہے. چونکہ آپ آرڈیننس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میں اسی حوالے سے یہ بات کروں گا کہ قانون کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی آپ ایسا قانون بنائیں جس سے ڈسکرمنیشن ہو. قانون چونکہ آئین کا آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ تمام شہری پاکستان کے جو ہیں وہ ایکول رائٹ رکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر تمام معاملات میں. یہ جو آرڈیننس کل جاری ہوا ہے, اس آرڈیننس میں کیٹیگری کا بنا دی گئی. بزنس مین کا یہ ہوگا, بیوروکریٹ کا یہ ہوگا, سیاستدان کا یہ ہوگا. تو جب ڈسکرمنیشن لا کے اندر آ جائے تو پھر وہ میلا پارٹی شو کرتا ہے کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے یہ میلا فائڈی آن دی پارٹ آف گورنمنٹ, جو انہوں نے پچھلے 15 مہینے سے موجودہ حکومت نے آج دن تک پارلیمنٹ کے اندر کوئی قانون سازی تو کی نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آرڈیننس پہلے بھی 8-9 پارلیمنٹ کے اندر گئے, اور جب ڈپٹی اسپیکر کا معاملہ آیا اور اپوزیشن نے نو کانفیڈنس موشن موو کیا تو آپ نے وہ 8 یا 9 جو آرڈیننس تھے سارے کے سارے واپس لے لیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ شاید حالات کچھ ایسے ہو جائیں, تو آپ نے ان آرڈیننس کو واپس لیا. اس سے گورنمنٹ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا لا ڈپارٹمنٹ یا لا منسٹری جو ہے آج دن تک جتنی بھی اس بندے نے قانون سازی کی ہے اللہ نے, اس حکومت کو سوائے شرمندگی کے کوئی چیز نہیں ملی. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ بھی شرمندگی کا موجب بنے گا اور کچھ نہیں ہوگا. اب آرڈیننس بناتے وقت میں ابھی تھوڑی دیر آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے شہزاد اکبر کا انٹرویو سن رہا تھا. وہ آرڈیننس کی ایک شک پڑھ کے بتا رہا تھا. اس نے اس بات سے انکار کیا کہ یہ 14 دن کا جو ریمانڈ کا ہے یہ تو ہم نے آرڈیننس میں کہیں لکھا نہیں, میں نے آرڈیننس پڑھا نہیں, لیکن اس کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ کے ہی پروگرام میں نے ہمیشہ یہ بات کہا کہ نیب کا قانون وہ قانون ہے جب آپ کسی بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو 11 مہینے تک انویسٹیگیشن ہی ہوتی رہتی ہے, ریفرنس فائل ہی نہیں ہوتا, اس بندے کے ویئر اباؤٹس کا ہی پتہ نہیں چلتا. ہمارا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ایون مرڈر کیس میں اگر آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں اور اس کے خلاف کیس بناتے ہیں تو ود ان دا پیریڈ آف 14 days آپ کو چالان سبمٹ کرنا ہے بائی آل مینس. یہاں 90 days اور 8-9 مہینے کا جو کنسیپٹ کیا ہے میرے نزدیک یہ بنیادی حقوق سے ڈائریکٹ متصادم ہے یہ جو آرڈیننس. اب جو سمپل اس وقت جو پوزیشن آئی ہے, جس طرح ہماری MNA جو PTI کی انہوں نے جو بات کہی ہے, یہ آرڈیننس آپ ایک ایسے وقت میں لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا. جب BRT کا معاملہ سے ہائی کورٹ پشاور نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا کہ اس میں بہت سارے معاملات ہیں, انویسٹیگیشن FIA کے حوالے کر دی گئی, اور اس انویسٹیگیشن میں آپ کو یہ پتا تھا کہ نیب اب ہاتھ ڈالے گا بہت سارے جو PTI کے لوگ ہیں ان پہ. امیڈیٹلی کیا کیا کہ میرے نزدیک PTI کی گورنمنٹ کو اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں نہیں چیلنج کرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ FIA کو جو ڈائریکشن دی گئی انویسٹیگیشن کے لیے, آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ شاید ہمارے بندے کے گرفتار ہو جائیں اور نیب ان کو اٹھا کے لے جائے. تو یہ ایک حقیقت ہے, سچ آدمی کے منہ سے نکل ہی جاتا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو نیب کے شکنجے سے بچانے کے لیے جلدی میں یہ آرڈیننس لے کے آئے تاکہ BRT یا وہ عالم جبا پتہ نہیں کون کون سے پروجیکٹ. لیکن کیا یاسین آزاد صاحب معلم جبا پہ BRT پہ اس پہ اثر انداز یہ ہوگا؟ بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ یہ قانون فلاں تاریخ سے نافذ ہوگا. ان کے خلاف ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے, ان کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بنا. ریفرنس بن کے کورٹ کے اندر آ جائے تو پھر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. انویسٹیگیشن کے طریقہ کار کو آپ نے چینج کر دیا, اور انویسٹیگیشن کے طریقہ کار کو جب آپ نے چینج کیا تو آپ کی مرضی, کل وہ معاملہ FIA والے کو دے دیں یا نیب والے کو دے دیں. آپ نے خود کہا فلاں چیز کی اپروول گورنر کرے گا, فلاں کی پریزیڈنٹ کرے گا. یہ تمام چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یا تو ان کا اٹارنی جنرل اور لا منسٹر بیچارے اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ قانون سازی کیا کریں گے. اور پارلیمنٹ سے میں توقع اس لیے نہیں کر سکتا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں.
آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف والے معاملے کو آج پھر آپ ریویو کی صورت میں سپریم کورٹ لے کے چلے گئے. کیوں گے؟ آپ کو ڈائریکشن سپریم کورٹ نے دی نا کہ قانون سازی کریں. آپ قانون سازی, آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. آپ نے ٹائم گین کرنے کے لیے پھر آپ نے ریویو فائل کر دی. اب ریویو میں جو سکوپ ہے وہ گورنمنٹ کو زیادہ پتا ہے کہ کتنا سکوپ ہوتا ہے, کتنا. ٹھیک ہے آزاد صاحب, آپ ناکام گئے ہر پوزیشن کے سامنے, ہر مسئلہ حل کرنے میں. آج بھی اپوزیشن یہی کرے. ایسا نہیں ہے, انتقام ہے یہ. آپ نیب کو استعمال بھی کر رہے ہیں, نیب کو محدود بھی کر رہے ہیں, نیب کو کانٹروورشل بھی بنا رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت ناکام ہے, حکومت ناکام ہے, ان کو کچھ نہیں آتا, یہ نالائق ہیں, اور یہ تو وہ وقت بتائے گا. 5 سال گزر جانے ہیں, 15 مہینے میں نالائکی آپ کی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں, بالکل آپ نے خود ثابت کیا. نہیں, بالکل نظر نہیں آ رہی, کیونکہ جن نوٹیفیکیشن سے لے کر سمری تک, نہیں, اس سے فرق نہیں پڑا. الیکشن کمیشن کے ممبرز تک, آرڈیننس تک, آرڈیننس واپس لینا, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یو ٹرن والی بات ہے, تو میں آپ سے عرض یہ کروں کہ یو ٹرن وہاں پہ لیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو فیل ہو کہ یہ چیز غلط ہے اور ملک کے لیے غلط ہے, پاکستان کے لیے غلط ہے, تو وہ پھر وہ کام کرتے ہیں جو بہتر ہو. اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ جی اپوزیشن کنٹروورشل اس پہ بنا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ غلط ہے, آپ خود کہتے ہیں میڈم فلاں بندہ جیل میں جائے گا, فلاں کو ہم نہیں چھوڑیں گے, دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے. اب مفتاح اسماعیل جیل کے اندر تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کا رانا ثناءاللہ جیل میں تھا, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی کیس نہیں. آرڈیننس بنایا گیا ہے کہ اب جو گرفتار نہیں کر سکے گی نیب, جب تک وہ چیزیں پروف نہیں ہوں گی تب تک گرفتار نہیں کر سکیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ نون لیگ کا مطالبہ بہت دیر سے تھا کہ اس طرح کی چینجز لائی جائیں نیب کے اس میں. اب جب لے آئے ہیں تو پھر آپ لوگ پیچھے پڑے ہوئے کہ یہ کیوں کیا, یہ اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے کیا ہے, معلوم جبہ کیس ہے یا بی آر ٹی ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے, خان صاحب کی بہن کا جو ہے, اس سے نہیں فرق پڑتا. دیکھیں جہاں بہت سارے لوگ بینیفیشری ہوں گے اس میں بہت زیادہ اپوزیشن. میڈم میں بریک کے بات کر رہا ہوں, نہ ڈر ہے, نہ خوف ہے, نہ کمپرومائز ہے, نہ سودے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو آرڈیننس لانے کا مطلب کیا ہے؟ بریک کے بعد نہ بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہاں, عمران خان صاحب کہتے ہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, کچھ بھی ہو جائے, کیا بھی ہو جائے, میری جان چلی جائے, لیکن خان صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے. احساب کے اوپر کیسے پیچھے ہٹے؟ پیچھے تو نہیں ہٹے. کس نے کہا آپ کو پیچھے؟ یہ آرڈیننس کیا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. نہیں, یہ آرڈیننس پیچھے ہٹنا نہیں ہے. یہ نواز شریف کی بیوروکریسی تھی, وہ کام کرنے نہیں دیتی. یہ بزنس مین, یہ ٹیکس چور ہیں, چوری کرتے ہیں سب کچھ. ان سب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. بالکل کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. یہاں پہ صرف اتنا ہے کہ اپنی معیشت کو وہ اس کا پہیہ چلانا چاہتے ہیں, جیم نہیں کرنا چاہتے, بیوروکریسی کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کام کر سکے. اب ہر وقت نیب کا خوف سر کے اوپر ٹنگا رہے گا تو لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں. بیوروکریٹس آپ کو پتہ ہے ایک عزت کما کے وہاں ایک عہدے تک پہنچتے ہیں, وہ بہت محنت سے, بہت جستجو اور لگن کے ساتھ کام کر کے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں, اور وہاں ابھی پہنچے نہیں ہوتے تو نیب کا آ جاتا ہے جی ان کو گرفتار کر لو. بدنامی پورے اس میں دنیا میں, اخباروں میں, ٹی وی میں لائنیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی فلاں بیوروکریٹ کو گرفتار کر لیا. تو ایک انسان کی عزت بھی ہوتی ہے. میڈم آپ نے بھی بڑا یو ٹرن لیا ہے. پہلے صنعتکار بیوروکریٹ چور تھے, بدماش تھے, ڈاکو تھے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچارے کیا کریں, بزنس معیشت بھی تو چل رہی ہے. جو چور ہے وہ چور ہے, لیکن ہر بندہ نہیں ہو سکتا چور, ہر بندہ نہیں ہے اس طرح کا. کچھ لوگ سنسیئرلی کام کرتے ہیں اور وہ ترقی دینا چاہتے ہیں ملک کو بھی, اپنے محکمے کو بھی, اور اس کے اوپر اگر وہ کوئی مطلب آپ دیکھیں سوموٹو کس طرح لیے گئے ہیں. وہ جو ایک چیف جسٹس تھے ہمارے جن کے لیے کافی مہم چلی, اس کے لیے کس نے مہم چلائی؟ عمران خان نے. ثاقب نثار کے لیے ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے, ڈیم کے لیے بھی ساتھ ہوتے تھے. بالکل صحیح ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا, ہر چیز پہ سو موٹو, ہر چیز ٹی وی پروگرام دیکھا سو موٹو, فلاں کیا سو موٹو. اس سے کتنا زیادہ نقصان ہوا لوگوں کا, ان کی عزتیں اچھالی گئی, ان کے خاندان متاثر ہوئے. تو یہ والی چیزیں دیکھنی چاہیے. یہ آپ ایک ملک کے اگر سربراہ ہیں تو آپ کو یہ والی چیزیں نوٹس کرنی چاہیے, اور انہوں نے نوٹس کی ہیں اور ان کو ریلیف دیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کرپشن کرتے گئے اور آپ کو کوئی پکڑے گا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. شاہ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, پہلے یہی بیوروکریٹس جو تھے نا وہ کرپٹ بھی تھے, یہ جو بزنس مین تھے, صنعتکار تھے, یہ ٹیکس چور بھی تھے, چوری کرتے ہیں, پیسے نہیں دیتے, ٹیکس نہیں دیتے. پہلے والا موقف آج والے موقف کو کس طرح شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں؟
سر کتنے موقف کو کس طریقے سے دیکھا جائے. ہر موقف پہ خان صاحب کا دوسرا جملہ ہے جو آپ وہ دکھاتے ہیں نا کہ اگر آپ ایڈ دکھاتے ہیں بیفور اینڈ آفٹر تو اس میں خان صاحب ان کے برانڈ ایمبیسڈر بن سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں ہر بات میں سر جو بھی انہوں نے کہا ہے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ایک ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے آپ کا بالکل ہی آپ اسے اسٹیٹمنٹ سے بالکل ہی آپ اسے قتل تعلقی دکھائیں. اس وقت خان صاحب وہ کر رہے ہیں. آپ مشرف کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, آپ معیشیت کا دیکھ لیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ ان سب چوروں لٹیروں کو میں کبھی بھی اپنی پارلیمنٹ میں نہیں لوں گا, اپنی کیبنٹ میں نہیں لوں گا. جن کے بارے میں یہ لوگ کہا کرتے تھے وہ سارے ان کے کیبنٹ کے ممبرز ہیں. ایم کیو ایم کے لیے اسپیشلی گئے تھے خان صاحب لنڈن میں کیس کرنے ان کے منسٹرز پہ, ان کے آج انہی کے جسٹ بیکاز آف ہی وانٹس ہز گورنمنٹ کے لیے. یہاں تو آپ اتنے بڑے اسٹیٹمنٹس کبھی دیتے نہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کہہ رہے ہیں کہ میں ملک اور عوام کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں, بھائی میں ملک اور عوام, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کچھ یو ٹرن جو لیا ہے ملک اور عوام کے لیے کیا ہے. بڑے لیڈر کی نشانی ہے یہ بڑا لیڈر کی تو بڑی. اگر آپ ریاست مدینہ کا مثال دیں, اگر آپ اپنا آئیڈیل حضور پاک کو سمجھیں تو آپ پھر باتیں یا ان کی پیروی کریں. آپ یہ نہیں کہیں کہ میں بڑا سیاستدان ہوں کیونکہ میں بڑا یو ٹرن لیتا ہوں. آپ تو اس موقف پہ اٹ جائیں کہ بھائی یہ میں کبھی نہیں کروں گا. یا تو آپ یہ کہیں کہ بھائی وہ ساری میری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی یہ جتنے, اور اس میں سب سے قصور بڑا جو ہے وہ آپ میڈیا کا ہے کہ اتنا اس کو آپ نے دکھایا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واٹ ہی سیئنگ از رائٹ. لیکن شاہ صاحب ایک اور چیز, گورننس ان کی بہتر نہیں, پرفارمنس ان کی بہتر نہیں. الزام آپ کے اوپر بھی, مافیا ہمیں بھی کہہ رہے ہیں. کیوں تنقید ہمارے اوپر؟ سر میڈیا کے اوپر جو کل وہ کہہ رہے تھے, کل ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا 2 دن پہلے میرے خیال سے تھا کہ میڈیا بہت مافیا ہے, اور یہ سب سے بڑے میڈیا کے بینیفیشری یہ خود, سب سے زیادہ بینیفٹ ان کو ملا ہے. اور سندھ گورنمنٹ میں کیا گورننس ہے. سندھ گورنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں بہترین ہے, بہتر کام کر رہی ہے, اپنے آپ اسٹیبل ہوئی ہے. میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دے دی. NICVD کا میں نے آپ کو مثال دیا پچھلے آپ کے انٹرویو میں, میں نے آپ کو لیور کا ٹرانسپلانٹ کا دیا. یہ اور کون سے پروونس میں اس طرح ہیں, لوکل علاقوں میں, سکھر جیسے علاقوں میں, گمبٹ میں SIUT بنے ہوئے ہیں, یونیورسٹیز بن رہی ہیں. کام ہو رہا ہے, کام چل رہا ہے. اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ایک ویژن سے چل رہا ہے. اس ہر چیز کو وہ خود لک آفٹر کر رہے ہیں, ہر چیز کو وہ خود دیکھ رہے ہیں. کہیں کوئی فاؤل ہو رہا ہے وہ ہم سب کو کال کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں یہ کیسے ہوا. 2020 کے اندر نئے الیکشن, عمران خان الوداع, سیاسی یتیم الوداع, نا اہل الوداع, نا لائق الوداع. کس طرح الیکشن, نون لیگ بھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2020 میں الیکشن, نیا سال الیکشن کا, کیسے جزا؟ سر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت نااہل ہو چکی ہے. لوگوں کا اعتماد کھوج. آپ اس اسٹوڈیو سے کہیں بھی باہر بیٹھیں گے, آپ نیچے پبلک سے پوچھ لیں, آپ کو پبلک بتا دے گی. آپ بزنس کمیونٹی سے پوچھ لیں, آپ سینئر بیٹھے ہیں بہت زیادہ, وکلا برادری سے پوچھیں, پولیٹیشین سے پوچھیں. ہر کوئی تنگ آ گیا. جب آپ ملک تنگ ہو, جب ہر کوئی بیوروکریٹ سے پوچھے, ہر کوئی اس بات پہ اڑ گیا کہ بھائی یہ تو بالکل نااہل ہے, ٹیم نااہل ہے. جس ٹیم کو یہ کہتے برا بھلا کہتے تھے, آج وہ ساری ٹیم. لیکن شاہ صاحب آپ چلنے نہیں دیتے حکومت کو. اسمبلی کے اندر آپ تنقید کرتے ہیں, باہر آپ تنقید کرتے ہیں, 15 مہینے میں آپ کو حکومت یہ ناکام ہوتے ہو, یہ کہتے ہیں ہمیں چلنے نہیں دیتے. یہ بھی جمہوریت ہے, یہ بھی جمہوری ووٹ سے آئے ہیں, ان کو بھی مینڈیٹ ملا ہے. شاہ صاحب ہم نے سر کو ان کے پہیے باندھ کے رکھے. ہم احتجاج کرنا تو ہمارا حق ہے, وہ بھی یہ لوگ نہیں کرنے دیتے. احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, اپوزیشن کا یہ احتجاج کرنا حق ہوتا ہے. اگر آپ جمہوری گورنمنٹ اپنے آپ کو کہلا رہے ہیں, کام کرنا آپ کا حق ہے, آپ کام کریں. لیکن آپ کی قیادت پہ دباؤ ہے, یہ بلاول صاحب نے بھی کہا ہے, آپ کے اوپر دباؤ ہے. آپ کو خاموش کروانا چاہتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, آپ تنقید کرتے ہیں, آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں. نون لیگ کی قیادت خاموش ہے, کیا وجہ ہے؟ نون لیگ کا جواب بیٹھے ہوئے ہیں وہ. نہیں نا, اپوزیشن میں تو ساتھ ہے نا سر, ساتھ تو ہے نا. اپوزیشن سر ہم کر رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دیکھیں سر, اختلافات نون لیگ سے بھی رہا ہے, PTI سے بھی ہے. بہت الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں, ہم مولانا فضل الرحمان کے سامنے بھی الیکشن لڑتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے مثال دیکھا لاڑکانہ والی سیٹ کا. لیکن ہم جمہوریت میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. whoever stand with the democracy, we are with them, کوئی بھی ہو, اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ہم کبھی بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیریل کیا جائے.
ہم اگر یہ احتجاج بھی آپ پیپلز پارٹی کا دیکھیں گے، یا اگر عمران خان صاحب 2020 میں الیکشن بھی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیموکریٹک وے سے ہوگا، غیر جمہوریت نہیں ہوگا. شاہ صاحب ایسی حکمرانی ہو، ایسی پرفارمنس ہو، آپ کی تنقید ہو، ڈیلیورنس نہیں ہو تو سسٹم کو تو خطرہ رہتا ہے. بالکل رہتا ہے. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر پلیٹ فارم پہ سر آواز اٹھا رہی ہے، ہر پلیٹ فارم پہ اپنی آواز بلند کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ پنجاب کا مثال دیکھ لیں، کیا آپ نے ایک چیف منسٹر، اس کی کیا کریڈیبلٹی، آپ نے کیا بٹھایا ہے. آپ اگر یا تو وہ کوئی سینئر پولیٹیشین ہو، کوئی اسکلڈ پولیٹیشین ہو، ہی نو، پہلے کبھی منسٹر بنے ہو، پہلے کبھی ایم پی اے بنے ہو، تو آپ ایک اتنے بڑے پاکستان کا جو سب سے بڑا پروونس ہے، آپ کیسے اس کو چلا رہے ہیں؟ اور لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایماندار ہے بڑا. ایمان اس کو کہتے ہیں وسیم اکرم پلس ہے. وسیم اکرم پلس کوئی اچھا، ان کو کوئی کٹلی ایمبروز پلس نہیں کہا جاتا. سر میں آپ کی طرف، آپ کو کیا لگ رہا ہے سر؟ تنقید، ہر طرف تنقید ہو رہی ہے گورنمنٹ کے اوپر، لیکن آپ کی قیادت خاموش ہے سر. ایک چیز سب سے بڑی، اور دوسری یہ گورنمنٹ کہنے کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں روکا جاتا ہے، ہمیں ٹوکا جاتا ہے، اسمبلی کے اندر بھی باہر بھی. پہلے دن سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم تو ناکام گئے. کیا کہیں گے؟ آج کی جو حکومت ہے، اس کا جو ماضی ہے، آپ اس پہ ایک نظر ڈالیں اور نظر ڈال کے دیکھیں کہ انہوں نے ماضی میں کیا کچھ نہیں کیا. آج کے پرائم منسٹر نے اسی پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی. آج کا ایک وہ وزیر ہے جو ریلوے کا، اس نے پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی، شیخ رشید صاحب. آج کی اس پارلیمنٹ میں شیخ رشید کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا تھا، اس لیے میں نے نہیں لیا. بڑا اہم ہے سر. تو عمران خان کے قریب ہے، نظروں میں ہوگا، مجھے عمران خان کے قریب ہے، حکومت میں بڑا اہم ہے. تو اب وہ جو صورتحال ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اب جیسے کہ بات ہو رہی تھی یو ٹرن کی، میں ایک انٹرنیشنل بات کرنے لگا ہوں ان دونوں ساتھیوں کی موجودگی میں. ملیشیا کی جو کانفرنس تھی، وہ اس کا سمٹ تھی، وہ آئیڈیا پرائم منسٹر پاکستان کا تھا. آپ نے ایک آئیڈیا دیا، ان ممالک نے اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کیا اور انہوں نے کہا جی آ جائیں، ہم کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہیں. چونکہ معاشی طور پر ہم تباہی بربادی کے دہانے پہ کھڑے تھے، ایک ملک نے آپ کو بلایا اور اس نے کہا کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہم اس کا واپسی کا مطالبہ کریں گے. نمبر 1. پھر آپ نے اعلان کیا کہ ہمارا فارن منسٹر جائے گا. انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ فارن منسٹر نہیں، آپ کی نمائندگی ہونی ہی نہیں چاہیے وہاں، اور نہیں ہوا. ہمارے پرائم منسٹر نے ایسا یو ٹرن لیا انٹرنیشنلی کہ آج ملیشیا اور ترکی والے نے، پھر پریزیڈنٹ نے پھر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اس کانفرنس کے اندر. اب یو ٹرن کی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا پرائم منسٹر روز یونیورسٹی ہوگا، آپ نے کہا تھا گورنر روز کی دیواریں گری جائیں گی، یہ گورنر روز عوام کے لیے کھول دیے گئے. میں آج یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ گورنر روز یا پرائم منسٹر روز یونیورسٹیوں میں بدلی ہوگی؟ کیا ان کی دیواریں گر گئی؟ کیا پبلک کا آنا جانا اب بھی اب اس جگہ پہ ہے؟ فار گاڈ سے بات وہ کریں جس میں کوئی ویٹ ہو. اب اس وقت جو میں ایک بات کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے، آپ حکومت میں آپ کہتے ہیں کہ ہم لے آئیں، جو لوگ آپ کو لے کے آئے ہیں وہ بھی آج کل آپ سے پریشان ہیں، ذہنی طور پہ وہ بھی پریشان ہیں، لیکن اب ان کو کوئی متبادل بندہ نہیں مل رہا ان کی مرضی کا. ورنہ ممکن ہے یہ تبدیلی بہت پہلے آ چکی ہے. پچھتا رہے سر، پچھتا رہے، تنگ آ گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے غلطی ہو گئی سر. پاکستان کی تاریخ میں نے یہ دیکھا کہ یہ 5-6 ووٹوں کی جو اکثریت ہوتی ہے نا، اگر وہ پیچھے ہٹ جائے نا تو یہ چند گھنٹوں کا کام ہے، معاملہ اینڈ ہو جاتا ہے. تو اب جو صورتحال ہے، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس حکومت کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی قانون سازی پارلیمنٹ میں کرنے کے قابل نہیں ہیں. اس کی وجہ کہ اگر پرائم منسٹر کو پاکستان سے کوئی دلچسپی ہوتی، پرائم منسٹر یہ چاہتا کہ پاکستان آگے بڑھے، ترقی کرے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں، تو جو نعرہ آپ لگاتے ہیں وہ لگاتے رہتے ہیں، لیکن اپوزیشن کو کہتے ہیں آئیں ہم مل بیٹھتے ہیں اور قانون سازی کے لیے کوئی راستہ نکالتے ہیں. ہم نے اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں 5 سال کے لیے الیکٹ کیا، تو ہم نے 5 سال کے لیے الیکٹ کر کے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ جائیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے کوئی کام کریں. آپ تو ٹکے کا کام نہیں کرتے، زیرو پہ کھڑے ہیں آپ سارے کے سارا معاملات پہ. اب ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو جب یہ پتا ہے، ایون اس لیکن یہ کہہ رہے کہ مافیا مجھے نہیں، ہر جگہ رکاوٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ مافیا کہہ رہے ہیں، اس کا جواب یہ روکتے ہیں مجھے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج سب سے بڑا مافیا ان کے ساتھ خود بیٹھا ہوا ہے.
ان کی کیبنٹ کے اندر کون لوگ بیٹھے ہیں؟ ان میں ٹاپ کے مافیا ہیں کہ جہانگیر ترین جس کو سپریم کورٹ نے یہ کہتے ہیں ہمیں سپریم کورٹ نے امین اور صادق ڈکلیئر کیا، جہانگیر ترین کو نہیں کیا. جہانگیر ترین کیبنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ڈیول نیشنلٹی والے کو کبھی بھی کیبنٹ کے اندر بیٹھنے کا اجازت نہیں دی گئی. ڈیول نیشنلٹی والا آدمی آج بھی کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. آپ جب حکومت میں نہیں تھے تو زلفی بخاری کے ساتھ آپ عمرے پہ جا رہے تھے. آپ نے ایئرپورٹ اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک آپ نے اس کا نام ECL سے نہیں نکلوا دیا. تو باتیں کرنا بڑا آسان ہے. جی غلط نام تھا اس کا ECL میں. وہ غلط تھا، یہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا نا، ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا. سر بریک کا ٹائم ہوگا، یہیں پہ یاد ہوگا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد یاسین آزاد صاحب کے ساتھ کنٹینیو کروں گا. ویلکم. ہاں یاسین آزاد صاحب آپ کنٹینیو کریں بات کو. اچھا، آپ جو بات جس طرح آرڈیننس کے حوالے سے بھی ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ PTI کی گورنمنٹ نے یہ جو رٹ لگائی ہے، جس طرح مثلا احسن اقبال والا معاملہ آپ لے لیں. ٹوٹل پروجیکٹ ہے 2.5 ارب کا. آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں 7 ارب کا کہ 7 ارب کھا گیا، وہ پی گیا. آج آپ نے کہا کہ جی نون کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں آئے، بول نہیں رہا. ہاں خاموشی ہے. میں بتاتا ہوں اس کا جواب. مریم نواز خاموش ہے سر، مانا خیز خاموشی. میں بتاتا ہوں اس کی ڈیل اور معاہدے کا تاثر جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے جب پاکستان پنجاب کے اندر جلسے جلوس شروع کیے تو میں نے اپنی پوری زندگی میں رات کے 2 بجے کے قریب منڈی باودین میں لوگوں کو چھتوں پہ نہیں دیکھا. یہ تاریخ میں واحد ایک سے ایک لیڈر آیا، لیکن یہ رش میں نے کبھی نہیں دیکھا. 15 اگست مجھے ایگزیکٹ ٹائم یاد ہے. 15 اگست کو مظفر آباد سے مریم نواز نے ایک بہت بڑی ریلی کو لیڈ کرنا تھا. آپ نے فٹ سے ایک کیس بنایا اور اٹھا کے لے کے چلے گی. آج بھی یہ بات ہے کہ احسن اقبال ہماری پارٹی کا سیکرٹری ہے، ووکل تھا، بولا، اس کا جو اشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. خاقان عباسی ووکل تھا، بولا، اس کا جو اشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ تو انہوں نے کرپشن تو کوئی کی نہیں. کرپشن تو واقعی نہیں کی. علیمہ سے اور جہانگیر ترین سے اور علیم خان سے زیادہ کرپشن کسی کی نہیں کی. اب دیکھیں نا میڈم بولے میڈم آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ برداشت کر رہے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں. آپ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کرپشن کی رٹ ہے، میں چلے میڈم کی بات مان لیتا ہوں. لیکن ایک سوال آزاد صاحب، نہیں آپ اس سے تھوڑا سا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز آپ کی قیادت ہے کہ اس وجہ سے خاموش ہے کہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بالکل. آصف زرداری صاحب کی اینجیوگرافی ہوئی ہے، بیڈ پہ ہیں، ضیاء الدین ہاسپیٹل میں داخل ہیں، لیکن ان کا بیٹا جلسے جلوس تقریریاں سب کچھ کر رہا ہے. جلسے کے لیے روکا گیا، ان کو عدالت نے اجازت دی، پھر بھی وہ بول رہے ہیں. نیب نے اریسٹ کرنے کا کہا ہے. دیکھیں کہ جلسے سے روکنا میرے نزدیک بنیادی حقوق کی خلاف ورزی تھی. اس حکومت کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے تھا کہ جب پرمیشن مانگی تھی فوراً دے دیتے. آپ نے جو 124 دن دھرنا دیا تھا نا، بعض جگہوں پہ حکومت آپ کو اجازت دینے کے لیے نہیں تھی، زبردستی آپ داخل ہوئے. وہی طاہر القادری جو 10 دفعہ قسمیں اٹھاتا تھا، اب اس کو ماڈل ٹاؤن بالکل یاد نہیں آ رہا. وہ ایک مشن کے تحت آیا تھا اس حکومت کو یہاں لانے کے لیے، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بہت لمبا چھوڑا ہے، اس میں نہیں جاتا. سیاست چھوڑ دیا ہے بیچارے نے. اب ماڈل ٹاؤن میں کوئی شہید نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، سارا کچھ ہے. ہمارے ہاں جو بھی وکل ہے اس کے خلاف فوراً کیس بنا دیا جاتا ہے. کیا خاقان عباسی نہیں بولتا تھا؟ کیا اس کی ایک آواز نہیں تھی؟ میں کہتا ہوں آج خاقان عباسی کو باہر آنے دیں، وہ بھی بولے گا، احسن اقبال بھی بولے گا. میں بولتا ہوں، میں ان کی اچھی سے آپ کے پروگرام میں کھل کے بات کرتا ہوں. مجھے میں نے کہا کہ 2 دن پہلے اسلام آباد میں ایک فنکشن تھا، میں نے وہاں بھی یہ بات کہی. سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ آپ لوگ جہاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے یہ تعین کر لیں کہ آپ کی یہ اسٹیٹ آزاد اور خود مختار ہے، یہ نہیں ہے. ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ بیٹھے. ٹھیک ہے میڈم، آپ کی طرف آؤں گا. جو بولے گا وہ جیل کے اندر. آپ کی پالیسی ایک ہے، بنی گالا یا جیل کے اندر. یہ کیا بات ہوئی؟ بنی یا اعلان کر دیں پارٹی کے اندر آ جائیں، یا آپ جیل کے اندر چلے جائیں. ایسی بالکل کوئی بھی بات نہیں ہے. دیکھیں جن لوگوں کو کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اور نیب کے کیسز، آپ کے لوگوں کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ وہ بھی ڈالا جائے گا. آپ نے نیب کے چیئرمین کا بیان نہیں سنا؟ ہوا کا رخ ابھی نہیں آ رہا. نیب کے چیئرمین کا آپ بیان سن لیں. انہوں نے کہا ہے جن لوگوں نے 70 سال میں اس ملک کو لوٹا ہے ان کا احتساب پہلے ہوگا، اس کے بعد جو اب حکومت کر رہے ہیں یہ حکومت کر لیں، اس کے بعد پھر ان کا ہوگا. 5 سال پورے ہو جائیں اس کے بعد آرڈیننس آپ لے آئے نا، تو بے شک لیا ہے. اس سے کیا ہے؟ 50 کروڑ روک لیا نا اس کو.
50 करोड़ से ज्यादा वालों का सबका हिसाब होगा। यानी कि 50 करोड़ से अगर कोई भी करप्शन करेंगे उसका हाथ नहीं डालेंगे, बस नैब हाथ नहीं डालेगी उसके ऊपर, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, करप्शन भली करे, नहीं हिलाल है करप्शन उसके लिए। देखिए एक बात की है कि इतना रिलीफ दे रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ अरबों और करोड़ों और पता नहीं कितने बिलियंस एंड बिलियंस का लिया गया, करप्शन की गई है, मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने वाले हैं हम लोग, कर्ज इतना कि उसको उतारना जो है वो एक बहुत बड़ा अजाब बना हुआ है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर आपका भागा जा रहा है, कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क में, कभी दोस्तों मांगने के लिए। जी मांगने के लिए, इसलिए कि पैसा नहीं था। पहले कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा, नहीं मांगूंगा। ये खुदकुशी से बड़ी कोई चीज नहीं है उस आदमी के लिए। कशकोल बढ़ गया अभी, जिसकी अना इतनी बड़ी थी कि वो किसी से कभी अपने लिए पैसा नहीं मांगा, मैडम एक ना लिया, वो 2019 का साल, 2019 का साल, गैस की लोड शेडिंग आपके सामने जी, मैशियत, बकरियां कहां गई, मुर्गियां कहां गई, अंडे कहां गए, ये भी नहीं मिले, नौकरियां कहां, घर कहां, मैशियत कहां, ये भी नहीं। कह रहे कि ऐसा भी नहीं, बाहर से पैसा भी नहीं हुआ, मैशियत बेहतर, मैशियत भी बेहतर नहीं, महंगाई भी कम नहीं हुई, सब चीजें बढ़ गई। 10 से 14 अरब डॉलर का कर्जा अदा कर दिया गया है। कर्जा लेकर नहीं, लेकर तो मैशत में लगाया गया है, जिसकी वजह से इतना लगाया। कौन सी बड़ी स्कीम आपको पता है? बड़ा प्रोजेक्ट बताएं। नहीं, ये कोई बात नहीं होती कि ये बताएं और वो बताएं। बड़ा प्रोजेक्ट को बताएं, पैसा जहां लगाया। बताने की बात ये है कि आपके मुल्क से 14 अरब डॉलर का कर्जा उतारा गया है और रोजाना 6 से 7 अरब सूद दिया जाता है उसके ऊपर। आप लोगों के लिए छोटी बात है कि आपका मुल्क ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा रहा है और उसके बावजूद उस आदमी ने रोका है उसको वहां पे और आपके मुल्क का कर्जा दे रहा है। आप कह रहे हैं बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे बड़ा और कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप ग्रे लिस्ट में ही अभी रहेंगे जब तक आप पूरी तरह क्लियरेंस नहीं दे देते। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसके लिए कोई आपको प्रोजेक्ट बताने की जरूरत नहीं। ये वाहिद हुकूमत है जो डेली सबसे ज्यादा कर्जा ले रही है। ये वाहिद हुकूमत है जो लिमिटेड टाइम में पीपल्स पार्टी और नून लीग से बड़ा कर्जा लिया है। क्यों ले रही है? इसलिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस हालत में पहुंचा के गए उस मुल्क को कि कोई एक इदारा खोल के देख ले उसमें 100 अरब डॉलर से कम का नुकसान अगर हो तो आप बताएं मुझे। पीआईए कहां चली गई, एयर ब्लू कहां चली गई, उसके बाद आप देखें पीटीवी, मोटरवे, हर चीज को इन्होंने गिरवी 3-3, 4-4 दफा रख के वो पैसे लेके खा चुके हैं। शाह साहब आपने पूरे इदारे तबाह कर दिए, आपने पूरी मैशियत तबाह कर दी। हमें टाइम दिया जाए। खान साहब कह रहे हैं 2019 हम इस्तेहकाम ला रहे थे, 2020 में हम आगे जाएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए सर, जैसे मैडम ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के कर्जों की वजह से ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो डेली कर्जे ले रहे हैं, कल को नई हुकूमत आएगी वो कहेगी भाई हमारे यहाँ तो कोई फॉल्ट नहीं, क्योंकि पीटीआई रोज कर्जा लिया करती थी, वो अदा भी कर रहे हैं उसके साथ साथ, सिर्फ ले नहीं रहे। वही तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई वो इसीलिए हम भी अदा कर रहे हैं और डबल कर रही है, तो कोई मौक़िफ़ नहीं हुआ। और जो इन्होंने बात की कि नैब जो है वो उठाएगी इनकी गवर्नमेंट के या इनके लोगों के ऊपर बाद में डंडा, क्योंकि वो अभी आए और ये 70 साल वालों को पहले देखना चाह रहे हैं। ये तो चेयरमैन ने कहा है, अभी आप इनकी कैबिनेट देखें तो उसमें वही 70 साल वाले हैं जो हम आपके साथ थे, जो नून लीग के साथ थे। तो वो तो नैब को भुगत रहे हैं। अगर जहांगीर तरीन है तो वो नैब को भुगत रहे हैं, तो इस पे तो कोई ऐसी बात नहीं है। अलीम खान नैब को भुगत रहे हैं। कैसे भुगत रहे हैं? आप कैबिनेट मीटिंग में बैठ रहे हो? नहीं, कैबिनेट पे मीटिंग में बैठना अलग बात है, केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, नाहल उनको करार दे दिया है और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? तो ये वो अदालत ने दिया। चले हाँ। अब ये तो सर इसका हाल है। आप जैसे हमारे उन्होंने कहा कि मलेशिया वाली कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात थी, जो कितना भी बिल्कुल हमारा कंट्री जो है इस वक्त फाइनेंशियली क्राइसिस में है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, कश्मीर का प्लेटफॉर्म हमें मलेशिया से बढ़ के नहीं मिलने वाला था, जहाँ पे कश्मीर की बात होती, जहाँ सारी इस्लामिक उम्मा इकट्ठे हो रही थी। और ये प्राइम मिनिस्टर के पास एक ऐसा मौका था, अगर वो खुद नहीं जा रहे किसी वजूहात की वजह से, क्या भी उनके शाह महमूद कुरैशी साहब को भेजते, किसी अपने सीनियर मिनिस्टर को भेजते, क्योंकि वहाँ कश्मीर की बात होनी थी, वहाँ पे कश्मीर का मौक़िफ़ उठना था, इंडिया पे ये प्रेशर डालना था।
دیکھیں اگر ہم کسی بھی کنٹری کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے, کوئی بھی کنٹری ہمیں بلیک میل کر رہی ہے فار فائنینشلی ریسورسز, فار کچھ بھی جو بھی ہمیں کر رہی ہے, ضرور گورنمنٹ کے مسئلے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی پرابلمز ہوتی ہیں, لیکن وہی دیکھیں یہ ٹرکی اینڈ ملیشیا وہی تھے جنہوں نے انڈیا کا بائیکاٹ کیا, اور یہ وہی ہمارے دوسرے جو کنٹریز جنہوں نے ووٹ دیا تھا ہمیں, جنہیں ووٹ تو دیا, انہوں نے صحیح ان کا مودی کو بڑا استقبال دیا, بڑا ان کو پھول پڑا ہے, ان کو ایوارڈ دیا, ان کو میڈلز دیے گئے. تو ہمیں یہ موقف تھا, ہمارے پاس یہ اس وقت تھا کہ ہمیں کس کے ساتھ کھڑا. لیکن شاہ صاحب ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے. صحیح, ہماری خارجہ پالیسی آزاد تب تک نہیں ہے جب ہم خود آزاد نہیں. ہم پیسے لیتے ہیں, ہمیں آپ نے زرداری صاحب والے گورنمنٹ, یہ جو ہمارا نیا کوریڈور بنا, جو ہمارے نئے الائز بنے, چائنا رشیا, یہ سے پہلے یہ چائنا رشیا ایران, اس سے پہلے آپ ایران اور رشیا آپ کے کبھی الائز ہوا ہی نہیں کرتے تھے, یہ زرداری صاحب کھول گئے. اس کے بعد یہ سی پیک آیا, اس کے بعد پاکستان میں ترقی آئی. جیسے میڈم نے کہا کہ ہم نے گروی رکھے ہوئے ہیں اپنی چیزیں, ایئر بلو تو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, ایئر بلو میں تو اس کی بات کر رہی تھی, موٹر وہیکل ریڈیو پاکستان پی آئی اے, یہ سارے. تو اب یہ شروع سے لے کے اس کا ڈیسٹیبلائزیشن ہوتا رہا ہے پاکستان. لیکن عمران خان تو کہتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کمپرومائز کرتے ہیں, وہ تو طاقتور لیڈر ہے. میں عرض کر لوں, دیکھو انہوں نے خود کہا اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں, انہوں نے خود کہا کہ میں یو ٹرن کا چیمپئن ہوں, اور مجھے جو لگ رہا ہے, یا میری اس بات سے دوسرے لوگ بھی متفق ہوں گے, کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کبھی اس پارلیمنٹری سسٹم میں پراپر طریقے سے آئے نہیں تھے. تو اس وقت اس لیے انہوں نے بڑی باتیں کر لی کہ میں کشکول توڑ دوں گا, میں یوں نہیں کروں گا, میں کسی کے پاس پیسے نہیں مانگنے جاؤں گا. ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک غریب مملکت ہے, اور ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم جو دعوے کر رہے ہیں وہ کل ہم ثابت نہیں کر پائیں گے, ہمیں یہ نہیں ہوگا. اور چھوٹا فائدہ اٹھانے کے لیے گورنمنٹ بنا لی. گورنمنٹ کتنی سیٹوں سے بنائی ہے؟ 4 سیٹیں 5 سیٹیں. لیکن اپنا اور اپنی پارٹی کے ورکرز کا جو ان کی ٹکٹوں پہ کھڑے ہوئے تھے, ان سب کا اس وقت مورل کیا ہے؟ وہ کس منہ سے اپنے حلقے میں جائیں گے, کس منہ سے اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے کہ بھائی وہ جو ہمارے لیڈر باتیں کرتے تھے وہ آج کیا جا کے ایک بات بنی ہے. تو یہ آپ ساری باتیں لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے یاسین آزاد صاحب نے کہا کہ وہ لوگ بھی تنگ ہو گئے جس کو آپ سلیکٹرز کہتے ہیں؟ سر وہ لوگ تو بہت پہلے ہی تنگ ہو گئے, ابھی تو تنگ نہیں ہوئے, اور وہ ابھی جاڑ پچاڑ میں کہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں چھان بین میں کوئی نیا بندہ ہے اس کو پرائم منسٹر بنایا جائے. دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا یہ خواہش ہے آپ کی؟ تبدیلی ممکن ہے؟ کس طرح تبدیلی سر؟ الیکشن سے تبدیلی, ان ہاؤس تبدیلی, کس طرح تبدیلی؟ سر جو بھی اچھا طریقہ ہوگا, جمہوری طریقہ, پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کریں گی. اور تبدیلی ہم اسی لیے چاہ رہے ہیں کیونکہ عوام ناخوش ہے, عوام سڑکوں پہ ہے, عوام ابھی تو میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی بڑا مس ہیپ نہیں ہوا, اللہ معاف کرے, اللہ بچائے گا. لیکن جو حالات جا رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کو آپ دیکھیں وہ ڈر گئے, وہ رو رہے ہیں کہ بھائی جو کاٹیج فیکٹریز ہوتی تھی ان کے لیبر ٹیکس کبھی نہیں ہوا کرتے تھے, اور وہی پاکستان کا ایک حسن تھا کہ لوگ بیچارے چھوٹے موٹے اپنی دکان میں کوئی آئرن فیکٹری لگا دیتا تھا. بڑی مہربانی شاہ صاحب, بڑی مہربانی آپ کی میڈم, آپ کی بڑی مہربانی یاسین آزاد صاحب, آپ کی بڑی والے. ملک کے اندر ایک عہد جو غیر یقینی کی صورتحال ہے, کس طرح قابو پانے میں یہ حکومت کامیاب جائے گی؟ تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, 2019 میں تو تبدیلی نہیں آئی. خان صاحب کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ 2020 میں نوکریاں بھی ملے گی, معیشت بہتر بھی ہوگی, یہ حکومت نما اپنا ٹائم بھی پورا کرے گی. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اس حکومت نے ایک این آر او پلس دیا ہے اپنے دوستوں کو, قریبی لوگوں کو. یہ این آر او نہیں تو اور کیا ہے. خان صاحب تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں کہ معیشت بہتر ہو, گورننس بہتر ہو, اور ملک کے اندر بہتر حکمرانی کا جو وعدہ کیا تھا وہ آج تک وفا نہیں ہوا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.